تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بے شک درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ مجالس تفسیر قرآن اور ذکر اہل بیت آج 25 رمضان المبارک اور 25ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ قدر کی تلاوت کی گئی اور انہیں آیات پر سبحان اللہ گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہمارے معصومین نے یہ بات کہی کہ شب قدر جو ہے وہ عالمی حکومت ہے، بے شک وہ عالمی حکومت ہے، یعنی جس میں کونین یعنی دونوں جہاں ایک عالمی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور اس طرح کے عالم اللہ نے آباد کیے ہیں، بے شک بے شک اور مختلف قسم کی مخلوقات وہاں رہتی ہے۔ بے شک اس لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ کہ عالمین جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں رب ہے، بے شک اور جہاں جہاں اللہ کی حکومت ہے وہاں وہاں آل محمد ہے، کیا کہنے کے بلا وہاں وہاں علی ہے۔ بے شک ولایت علی کا مفہوم لوگ چڑھ کر سمجھتے ہیں کہ کسی سے مقابلہ ہو رہا ہے، ہائے ہائے یہ مقابلے کی بات ہی نہیں، بے شک اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے جہاں جہاں کا میں ولی ہوں بے شک وہاں وہاں کے محمد ولی ہیں، کیا اور اس کہنے کے کے بعد بعد وہاں وہاں کے علی ولی کیا کہنے کے بعد یہی بار غدیر میں یہی بات کہی گئی بے شک کہ جس کا مولا میں ہوں واہ آج سے اس کا مولا علی ہے۔ کیا کہنے کے بلا یہ جو لفظ ہے آج سے، کیا اس کے کہنے معنی یہ کہ وہ ٹائٹل بے شک جو رسول اللہ کا ہے بے شک کہ میں تمہارا مولا ہوں، بے شک اور پھر بات کو سمجھے آج سے یہ علی تمہارا مولا ہے، کیا کہنے کے بلا یعنی رسول موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں آج سے اب یہ مولا ہے، بے شک بلا کیا کہنے کے بلا اپنی موجودگی میں کہا اب یہ ٹائٹل پورا میں علی کو دے رہا کیا ہوں، کہنے اب میری طرف نہ دیکھو کہ میں بخشواؤں گا، مولا یہ ہے آج سے اب یہی طے ہو گیا کہ جو مرے گا علی بخشے کہنے گا۔ کے بلا کیا کہنے کے بلا کیا کہنے کے بلا بھائی جیے 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 یعنی اب دنیا کے جتنے کام ہوں گے، جتنے کام ہیں، پورے کائنات کی باغ ڈور میں نے علی کو دے دی، کیا کہنے کے بلا تو اب علی کے نام سے پتا ہلے گا، بے شک ہوا چلے گی۔ بے شک یہ سب مقصرین کو بہت کھلتی ہیں باتیں، بے شک لیکن دلائل قرآن میں موجود ہیں، بے شک قرآن میں موجود ہیں، پورا سورہ ہے، بے شک پورا سورہ ہے کہ ایک شخص جو اونٹ پہ سوار تھا، تشریف فرمائے رسول اللہ، وہ اپنے اونٹ کو درخت سے باندھ کر آتا ہے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ قرآن میں واقعہ ہے، یہ تاریخ کا واقعہ بن جائے گا لیکن قرآن میں پہلے ہے بے شک جو میں سنا رہا ہوں۔ بے شک اس نے کہا کہ تم نے کہا ہم سے، محمد بہت برے لہجے میں اس نے بات کی سرکار سے، تہذیب سے نہیں تھی اور اکھڑا ہوا تھا اور اکھڑے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم نے ہم سے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، تم نے مجھ سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، تم نے مجھ سے کہا اللہ کہتا ہے حج کرو، ہم نے حج کیا، کیا کہنے تم کہتے ہو کہ اللہ نے زکوٰۃ کے لیے کام زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا کہنے اب یہ جو آج تم کر رہے ہو کیا کہنے کے کہ تم نے بلا ہم لوگوں کو عربوں کے سر پہ علی کو مسلط کر دیا، کیا کہنے کیا اور تم کہنے کہہ رہے ہو یہ علی جو ہے یہ ولی ہے اور ہمارا حاکم واہ ہے، واہ واہ تو یہ تم نے کیا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ کیا کہنے اس کے معنی یہ اتنی باریک باتیں ہیں کہ کوئی بھی علماء کرام میری طرح علم کلام نہیں جانتے، بے شک بلا کیا جتنے کہنے امامے والے تو بالکل ہی نہیں جانتے، بے شک بلا کیا کہنے اور ٹوپی والے جو ہیں وہ میری ہی بات کو دہراتے ہیں، بے شک جو میں پڑھتا ہوں میرے لفظ بولتے ہیں، بے شک اس لیے کہ میں علم کلام کا ماہر ہوں، بے شک علم جیے حدیث کا ماہر ہوں، بے شک میں تفسیر کا ماہر ہوں، بے شک جہاں سے چاہوں میں دلیل ایسی دوں کہ جو دوسرے نے کبھی سنی نہ ہو۔ بے شک بلا کیا کہنے واہ 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 اب دیکھیے بول ٹی وی پہ کیا ہو رہا تھا
کہ وہ چونکہ وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، بے شک کیا کہنے، وہ علی کے فضائل 1400 سال سے چوری کر رہے ہیں، بے شک بے جتنے علی کے فضائل ہیں چاہتے گھما پھرا کے اس کو کہہ دو اس کو کہہ دو بات دو۔ علی نے خود کہا بھائی فاروق اعظم میں ہوں، بے شک، صدیق اکبر میں ہوں، بے شک، یہ ٹائٹل چھین کے دوسروں کو دے دیے گئے۔ بے شک بے شک یہ حدیث بھی تو سنیوں نے لکھی ہے، بے شک سنیوں کی کتابوں میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس امت کے صدیق اکبر ہو، علی بے شک، فاروق اعظم ہو۔ بے شک تو روپ کماری شاہرہ نے اپنے مرثیے میں کہا علی کی بے مدح شک، کرتے ہوئے کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لوٹے تھے اسی زمانے میں، یہ سب خطاب چاروں مصروں میں اس نے پہلے کے 4 مصرے جو بن کے اس پہ کہا ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں، علی فاروق اعظم۔ اس کے بعد وہ کہتی کہ پڑی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لوٹے تھے اسی زمانے میں۔ تو علی کے خطاب لوٹے گئے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ چھوڑ دیے۔ جہاں اللہ نے کہا انفسنا و انفسکم، رسول نے کہا علی میرا نفس ہے، نفس کوئی نہ بن سکا۔ رسول نے کہا تم ابو تراب ہو، یہ لقب تو نہیں چڑھا سکتے، اس لیے کہ تراب مٹی ہے، مٹی سے آدم بنے ہیں، آدم سے پہلے باپ موجود ہے، آدم کی ولدیت علی ہے۔ ابو تراب، تراب کا باپ، پہلی مٹی، جہاں بھی مٹی ہوگی علی باپ ہوں گے، کہیں دنیا میں مٹی ہوگی علی باپ ہوں گے۔ تو یہ تو نہیں، یہ خطاب نہیں لے سکتے۔ بے شک وہ جو آسان تھے ان کا اس کو دے دو اس کو دے دو اس کو دے دو۔ اللہ نے کہا کہ سیف اللہ ہیں علی، اللہ کی تلوار ہے، ان کے پاس اللہ کی تلوار آئی، بے شک ہم نے اٹھایا دوسرے کو ٹائٹل دے دیا۔ تو یہ حرکتیں ہوئی ہیں بعد رسول۔ بے شک اب ان کو مناظرہ اور تبرہ نہیں کہتے، بے شک میں فرق سمجھا دوں۔ اس کے بعد اس آدمی کا واقعہ جو رہ گیا وہ پڑھتا ہوں، وزیر کے بعد جو ہوا، بے شک تو اس میں باریکی یہ ہے، ایک چیز ہے تبرہ بے شک جو ہمارے ہاں واجب ہے، بے شک کیا ہمارے ہاں تبرہ واجب ہے۔ بے شک ایک ہے گالی بکنا، ایک ہے تبرہ۔ بے شک تبرہ کے معنی گالی بکنا نہیں، بے شک تبرہ کے معنی ہے ہم نے دوری اختیار کر لی، کیا کہنے، ہم جانتے کیا کہنے کے ہم کسی کو پہچانتے ہی، کیا کہنے، دوری ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں، کیا کہنے اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرہ ہے۔ پاکستان کو میں نے دکھایا بول ٹی وی پہ کہ جہاں یہ نام لیے جائیں گے میں تبرہ کر رہا ہوں، اٹھ کے جا رہا ہوں۔ میں تو بچوں سے کہا کہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بھائی کون سمجھائے، ان کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے۔ جب جوان نہیں سنتے تو میں بڑھاپے میں کیسے سن لیتا، اس لیے میں نے برات اختیار کی اور اٹھ کے چلا گیا۔ جو بول رہے تھے ان سے بھی برات کی، جس کے بارے میں بول رہے تھے اس سے بھی برات کی، پورے بول سے برات کر دی۔ میں دور ہو گیا، دور ہو جانا، اٹھ کے چلے جانا تبرہ امن ہے، تبرہ امن ہے، ضروری نہیں کہ نام لیٹ کر تبرہ ہو۔ کیا کہنے کے بلا جیے، اللہ نے جہاں تبرہ کیا ہے نام نہیں لیا، بے شک نام نہیں لیا۔ ایک جگہ کہا 25واں سورہ فرقان، اس میں اللہ نے کہا 2 ظالم ایسے ہیں جو محشر میں آئیں گے اور 7 آئیں گے، ظالم کہا ہے اللہ نے، اس میں سے اول ظالم جو ہوگا اس میں فلاں کا لفظ ہے، نام نہیں۔ پہلا ظالم دوسرے ظالم سے کہے گا پھنسا دیا نا تو نے مجھے، تو نے بہکا دیا نا، تیرے کہنے میں آ گیا۔ تو وہ کہے گا اس وقت بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، اپنے معاملات خود دیکھو، دوسرے کو الزام نہ دو، دونوں الگ ہو جائیں گے۔ تو پہلا والا اور دوسرے دونوں مل کر جب وہاں سے سوال ہوگا اپنی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹیں گے، چبائیں گے، یہ ہم نے کیا کیا۔ کتنا لطف ہے کہ اللہ نے نام نہیں لیا، نام لے لیتا تو آیتیں ہٹا دیتے، آیتیں پہنچ تو گئیں۔ اب امت کا کام ہے ان دونوں کو تلاش کرے جو محشر میں آئیں گے۔
اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ کیا کہنے یہ ہے جیے تبرہ۔ جیے جیے واہ واہ سورہ احزاب میں، سورہ تحریم میں بے شک اتنے حوالے میں دکھاؤں جہاں اللہ تبرہ کرتا ہے، کیا اور یہ کہنے تبرہ حضرت ابراہیم سے شروع کیا۔ بے شک ابراہیم نے بتوں سے تبرہ کیا بے شک کہ میں بیزار ہوں ان بتوں بے سے۔ شک سب سے پہلا تبرہ ابراہیم نے کیا، کیا کہنے اور اس کے جواب میں اس کا جوڑ ہے تولا، بے شک یعنی جس کے لیے کام ہو رہا ہے اس سے محبت ہو۔ بے شک اللہ سے تولا، بے شک بتوں سے بیزاری یعنی بے تبرہ۔ شک بے شک یہ دونوں چیزیں چلی آ رہی بے ہیں۔ شک۔ علامہ اقبال نے کہا یہ تا حیات چیزیں رہیں گی، کیا کہنے دونوں چیزیں، دونوں قوتیں رہیں گی۔ بے شک اگر فرعون اور موسیٰ ہیں، بے شک نمرود اور ابراہیم ہیں، تو پھر یزید اور حسین۔ کیا کہنے کی بلا ایک حق ہے ایک باطل ہے۔ بے شک اقبال نے کہا کہ جیسے فرعون باطل تھا موسیٰ حق تھے، بے شک اسی طرح شبیر بے حق شک ہیں، بے یزید شک باطل ہے۔ بے شک پڑھو نا، جس نے پاکستان کا خواب دیکھا اس کا کلام تو کبھی اٹھا کے کیا پڑھ لے۔ کہنے کی بلا کیا کہنے ایسی ان کو سلامی دے تو کس بات کی سلامی؟ اس بات کی سلامی دو کہ وہ حق بول گئے۔ بے شک کی بلا کیا کہنے ہم تو خوش ہوتے ہیں علامہ اقبال کے کلام سے، واہ اور نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بنیاد رکھے گئے۔ بے شک پہلی بار انہوں نے تصور دیا کہ ایک سلطنت مسلمانوں کی ہندوستان میں الگ ہو۔ بے شک یہ جملہ ہی بہت بڑا ہے جو خطبہ الہ آباد میں انہوں نے کہا، بے شک اسی پہ تو آپ نے بنیاد کھڑی کی ہے۔ بے شک اس کے بعد دوسرے نمبر پہ قائد اعظم آتے ہیں، کیا کہنے تو دونوں کس کے مدد تھے؟ کیا کہنے علی مولا یا علی یا علی یا علی ایسی محسن کشی کے شیروں نے سب تمہیں دے دیا، تم آج پھیل پھیل کے سلطنت کر رہے ہو۔ ہائے ہائے شرم تو کرو محسنوں کو بھولنا۔ وہ جو سلطنت مدینہ بنی تھی جس کی نقل کرنے جا رہے تھے، کیا کہنے سلطنت مدینہ بنائیں گے، تو وہ جو سلطنت مدینہ ہے وہ کس سے بنی تھی؟ کیا خدیجہ کہنے؟ کی دولت سے بنی واہ تھی۔ واہ 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 کہ تم تو ہر محسن اور محسنہ کو بھول جاتے ہو۔ بے شک کی بلا کیا کہنے یہ خود ساختگی کی بیماری ختم واہ کرو۔ واہ واہ تو کیا میں کہنے؟ اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بے شک ایک چیز ہے تبرہ، بے شک گالی الگ ہے، ہم گالی نہیں بکتے، بے شک اس لیے کہ ہماری زبان بہت پاک صاف ہے۔ سبحان اللہ بے تبرہ شک کرتے ہیں یعنی کہ برات۔ بے شک سورہ برات اسی لیے نازل ہوئی کیا کہنے اور اس میں یہی کہا گیا، کیا کہنے براتم من اللہ و رسول۔ واہ پہلے کہنا پڑتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتے اس میں، کیا کہنے تبرہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا کیا جاتا، کہنے کی بلا اس لیے کہ تبرہ ہی بسم اللہ ہے۔ واہ 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 اللہ کے لیے ہے نا برات، تو اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ کے بغیر پڑھو، کیا پڑھو؟ براتم من اللہ و رسول۔ واہ 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 کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ سنایا جا رہا ہے کافروں مشرک، سنو، اللہ اور رسول دونوں تم پر تبرہ کرتے ہیں۔ کیا کہنے کی بلا تو اگر آپ ہم پہ بلیم لگائیں گے تو سب سے پہلا تبرہ پڑھنے والا تو اللہ ہے، کیا کہنے کی پھر بلا رسول اللہ ہیں تبرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہیں اب اس سورے کی تلاوت علی کریں گے تو پھر علی تبرہ پڑھیں گے، جب علی تبرہ پڑھیں گے تو تین ولیوں نے تبرہ پڑھ لیا، اب تو واجب ہو گیا تبرہ پڑھنا۔ کیا کہنے کی بلا واہ 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 اس لیے ہمارے ہاں تبرہ واجب ہے فروع دین میں۔ کیا کہنے کی بلا واہ 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 تبرہ کے معنی برا بھلا کہنا نہیں، برات اختیار کی۔ بے شک ہم نے تم سے دوری اختیار کر لی، ہم نے تمہیں اپنی برادری سے نکال دیا، کیا کہنے کی بلا تم ہمارے ہاں چار دیواری میں داخل نہیں ہو سکتے، واہ 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 ہمارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، کیا کہنے ہم تمہیں اپنے برابر کا سمجھتے ہی نہیں۔ بے شک کیا کہنے کی بلا تبرہ کے معنی ہم تمہیں اپنے برابر کا، اب لائک اللہ اور رسول مشرک کو اپنے برابر کا سمجھتے ہیں۔ کیا کہنے کی بلا جاؤ جاؤ مشرکو، تم نہیں بیٹھ سکتے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے، تو جن پہ تبرہ ہوتا ہے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شیطان کو نکالا، رسول نے اس کو نکالا جو قلم اور کاغذ نہیں دے رہا تھا، نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ۔ رسول اللہ نے یہ تبرہ کر کے دکھایا، نکل جاؤ، تم ہمارے ہو نا ہم تمہارے ہیں، دور ہو جاؤ یہاں سے، میری نگاہ سے دور ہو جاؤ۔ تو رسول تبرہ کرتا ہے، اللہ شیطان کو نکال کے تبرہ کرتا ہے، اور رسول کسی خبیث کو گھر سے نکال کے تبرہ کرتا ہے۔ نام نہیں ہے، بے شک لیکن نام نہیں ہے، اللہ نے نام نہیں لیا۔ اب آپ کیا قرآن کی آیت ہٹا کر کیا کہ کہنے اللہ تبرہ کرتا ہے وہاں نام اب لکھیں گے؟ کیا کہنے کی کس سے بلا اللہ تبرہ کر رہا واہ ہے؟ واہ میرا واہ۔ یہ نقطہ غور سے سنیے گا، کیا کہنے ابھی میں نے کہا کہ میں سمجھا دوں، ذہن میں آیا، بے شک۔ رسول اللہ تبرہ کر رہے ہیں تو کیا آپ قرآن میں نام لکھیں گے؟ کیا کہنے نام لیں گے؟
اللہ تبرہ جس پہ کر رہا ہے آپ نام نہیں لیں گے. کیا کہنے مشرکوں پہ ہے, کون سا مشرک؟ کیا کہنے قبلہ دو مشرکوں کے نا, سبھی مشرک تھے مکے میں, کیا کہنے قبلہ سبھی کے اللہ نے تبرہ کیا تھا. بعد میں کلمہ پڑھا, تبرہ تو پہلے ہو گیا نا. اللہ نے تبرہ تو کر لیا ان پہ, اب بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. بے شک فتح مکہ پہ کیا کہنے رسول اللہ نے بھی ان پہ تبرہ کر دیا. بعد میں انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھے, تبرہ تو ہو چکا, بے شک بے شک دلیل تو قائم ہو گئی. تو اب ہم جو تبرہ کرتے ہیں, اگر ہم نے یہ کہا کہ ایک شخص نے قلم کاغذ نہیں لیا, نام تو نہیں لیا نا. بے شک اب اگر آپ نام لیں گے تو مجرم آپ ہیں. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ سیدہ کا فلک چھینا گیا, ہم نام تو نہیں لے رہے. اگر آپ نے نام لے لیا تو ذمہ دار آپ ہیں. نام لے کر تبرہ ہم نے نہیں کیا, آپ نے نام لے لیا, تبرہ چپک گیا اس کے اوپر جس کا آپ نے نام لیا. خبردار جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قلم کاغذ رسول کو نہیں دیا گیا اور گھر سے نکالا گیا, نام نہ لیجئے گا. اگر آپ نے نام لیا تو تبرہ اس پہ چپک جائے گا, بچے سمجھ جائیں گے تبرہ کس پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو بچانا ہے مجرم کو تو نام نہ لیجئے گا اور مجھے پڑھنے دیجئے. بغیر نام لیے مجھے پاکستان میں پڑھنے دیجئے اور میں پڑھ رہا ہوں, اور سے پڑھ رہا ہوں. قانون میں میں آ نہیں رہا ہوں, عدلیہ میں آ نہیں رہا ہوں. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے کیا کہنے کوئی بلیم ہم پر نہیں آتا. دینی فریضہ ہے, قرآنی فریضہ. بے شک جب بات کھلے گی تو قرآن کی آیتیں دکھا دیں گے, بے شک یہ ہیں, حدیثیں دکھا دیں گے, کیا تاریخ کہنے کے واقعات دکھا دیں گے. اس لیے کوئی اس بات کو چھیڑے گا ہی نہیں. ہمیں معلوم ہے بے شک کہ انہیں ملک کو قائم رکھنا ہے. کیا کہنے اب جو چھیڑ کر نام لے رہے ہیں کیا کہنے تو یہ بری حرکت کر رہے ہیں. بے شک ٹیلی ویژن پر نام لینے سے کیا ہوگا کہ تبرہ ہو چکا, کیا جن پہ ہو رہا ہے آپ ان کا نام لے کر چہرے دکھا رہے ہیں. یار کیوں بچوں کو سکھا رہے ہو کہ بھائی اس کو رہنے دو امن میں جس پہ تبرہ ہو رہا ہے. اب حدیث رسول سناتے ہیں کہ جب زبان سے تبرہ نکل جاتا ہے کیا کہنے تو جو مستحق ہوتا ہے اسی پہ جاتا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. بے شک موبائل کی آیت یوں رکی رہی, وہ بھاگ گئے. کیا کہنے نصرانی چلے گئے, ان کا نہیں ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. کیا کہنے یہ بڑے سچے لوگ ہیں. کیا کہنے اگر یہ کہہ دیں گے تو آسمان ہمارے سر پہ گر پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, عذاب آ جائے گا. کہنے قبلہ اقرار کر لیا پنجتن کا انہوں نے, بے شک جب کر لیا تو بچ گئے. کیا کہنے تو اب تبرہ عیسائیوں پہ نہیں ہوتا. بے شک بھائی کیا کہنے نہیں سمجھا, کیا کہنے ہمارے یہاں عیسائیوں پہ تبرہ نہیں ہے. ہم عیسائی قوم پہ تبرہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ انہوں نے تبرہ سے اپنے کو بچایا. اب تبرہ ہوتا کیوں؟ اسی نصرانی سے بتا رہا ہوں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مباہلے میں وہ ہٹ گئے. کیا کہنے آیت نے آواز دی, ابھی تو خطابت ہے, علم کلام ہے بے شک بے شک کہ میں اس طرح پڑھوں. کیا کہنے لوگوں کو یہ بھی نہیں پڑھنا آتا, بے شک چونکہ پڑھنا نہیں آتا تو اعتراض کر دیں گے کہ آیت نے کہا. سمجھانے کا یہی طریقہ ہے, آیت نے اللہ سے کہا, کیا میں کہنے تو رک گئی. کیا کہنے جھوٹے پہ لعنت تو نے قرار دی کہ اب میں کہاں جاؤں, کیا کہنے اب میں کہاں جاؤں. عیسائی تو ہٹ گئے, عیسائیوں کے ہونا تھا تبرہ, کیا کہنے لعنت عیسائیوں کے ہونے کی, وہ ہٹ گئے. انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں یہ نورانی چہرے, واہ 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 ان کے پاس پوری دنیا کائنات کی طاقت ہے, جو چاہے کر دیں. کیا کہنے قبلہ سب نورانی, ایمان تو نہیں لائے لیکن مدح تو کر. ان کے مقابل آئے لعنت, جو فاطمہ کے گھر پہ دروازہ جلانے آئے لعنت. نام نہیں, یہ پڑھ رہا ہوں, یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی تبرہ نہیں ہے. بے شک اسے کیا کہتے ہیں اب بتا رہا ہوں. ایک چیز ہو گئی گالی بکنا, ایک ہے تبرہ. گالی ہم بکتے نہیں, بالکل منع ہے, اللہ نے منع کیا اس لیے ہم نہیں بکتے. ہاں تبرہ کا حکم قرآن میں اس لیے ہم کرتے ہیں. تیسری چیز ہے حقائق بیان کرنا. کیا کہنے قبلہ بے شک جی حقائق اس کو کہتے ہیں کہ جس کو شیعہ سنی دونوں نے مان لیا ہو. بے شک ایسی روایتیں جو شیعہ نے بھی لکھا اور سنی نے بھی لکھا اور سب کی کتابوں میں ہو, بے شک اسے کہتے ہیں حقائق. اب جب ہم حقائق بیان کریں, حقائق بیان کرنا واجب ہے بے شک اللہ کی طرف سے کہ حقائق بیان کرو, حقائق کو چھپاؤ نہیں. بے شک ہم حضرات تمام حقائق نہیں چھپاتے, حقائق بیان کرتے ہیں. حقائق بیان کرنے پر غصہ آتا ہے. کیا کہنے قبلہ کیا کہنے جب انہیں غصہ آتا ہے واہ تو پھر آیت دیکھتی ہے, او ہو کیا کہنے قبلہ
تم ہو ان کے مقابل. اب قیامت تک اگر فضیلت ہم علی کی پڑھیں گے اور کوئی مخالفت کرے گا، ہم حقائق بیان کریں گے، وہ علی کی مخالفت کرے گا، آیت آواز دے گی پہچان لیا لعنت اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. اب بول ٹی وی پہ جھوٹ بولا گیا، بے شک تو میں کیسے چپ رہتا؟ کیا کہنے کے بعد کوئی اور مولوی ہوتا تو چپ بیٹھا رہتا. بے شک میں نے بڑی ثبات قدم کے ساتھ کہا یہ حدیث علی کے لیے، بے شک بے شک کسی کے لیے نہیں ہے. بے شک کیوں نہیں دیکھ رہے شیعہ علماء یہ بات؟ بے شک کیوں نہیں دیکھ رہے سنی علماء؟ یہ حقائق ہیں، میں نے تبرہ نہیں کیا. بے شک اسے تبرہ نہیں کہتے، اسے حقائق بیان کرنا کہتے ہیں. دوسرے دن انہوں نے جب پھر اسی حدیث کو اٹھایا تو علم حدیث کے اعتبار سے کوئی بولا تھا اس سے پہلے؟ سب سے پہلے میں بولا کہ حدیث غریب ہے اور ترمذی میں لکھی ہے. موت آ گئی تھی پہلے. اگر علم حدیث کسی کو آتا ہے اور محمد رضی بہت میرے بات بک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں. اور محمد رضی جو ڈاک خانے میں کام کرتے تھے، جو ملازم تھے، ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے تھے ڈاک خانے میں، بے شک قبلہ بے شک کلر اس زمانے میں اتنے بڑے بچے کو لے کے میرے پاس آتے تھے. اس کے بعد امامہ باندھ لیا تو ہم آپ کو عالم مان لیں گے؟ ہم نے آپ کو عالم میں دیکھا ہے جب آپ فردوس کالونی کے چورنگی کے ڈاک خانے میں ایک معمولی نوکری کرتے تھے تو ہم آپ کو مجتہد مان لیں گے؟ ہم آپ کو صاحب امامہ مان لیں گے؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ہمارے خلاف؟ بے شک قبلہ بے شک بے شک. کیسے آپ نے کہا علی کا قد چھوٹا تھا؟ چونکہ آپ جھوٹ بولے علی کے لیے. تو ہم سے پہلے سنی علماء بولے، دو علماء بولے، وہی سنی علماء جو پہلے ہمارے خلاف بول رہے تھے علی کے معاملے پہ. علی کی طرف سے ہماری مدد ہوئی. پہلے وہ بولے کہ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا، دونوں علماء نے کہا علی کا قد چھوٹا نہیں تھا. ان کے خلاف آپ نہیں بولے اور محمد ان کے خلاف دم نکلا ہوا ہے، ان سے ڈر رہے ہیں. ڈالو پوسٹ، ڈالو مفتی عابد کے پیچھے، وہ اہل حدیث دوسرا مولوی بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف ڈالو. سبحانیہ کیا نام ہے اس کا؟ کیوں نہیں پوسٹ آ رہی؟ ہمارے خلاف فوراً آ گئے. معلوم ہے کچھ نہیں کریں گے، پتہ ہے سیدھے ہیں، ایکشن نہیں لیں گے، جواب نہیں دیں گے. بے شک بے شک. اس لیے یہ حرکت کر دی ہے آن رضوی نے. اچھی بات نہیں کی. نقی صاحب کے خدمت میں میں اپنا مقدمہ پیش کرتا ہوں. یہ تمام قوم کے معاملات نپٹاتے ہیں. بے شک قبلہ آن سے بات کریں بے شک کہ تمیز میں رہیں. بے شک میں ان سے بہت بڑا ہوں، میں ان کے باپ کے برابر ہوں. بے شک. انہوں نے یہ کیوں چلایا میرے خلاف؟ یعنی میں علی کا دفاع کروں گا تو آپ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. جو دشمن کر رہا ہے وہی کام آپ کر رہے ہیں. آپ ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں دشمن کے. جب وہ بول چکے تو اینکر فہیم بولا کہ ایسے لفظ علی کے خلاف بولنا علی کی توہین ہے. بے شک. وہ جوان لڑکا 27-28 سال کا کہہ رہا ہے کہ علی کو چھوٹا کہنا توہین ہے. بے شک. یار اینکر کہہ رہا ہے، شرم تو کرو. بے شک. جب 3 آدمی بول چکے، چوتھے نمبر پہ میں بولا، چوتھا مبارک ہوتا ہے. 3 نے میری تائید کی، چوتھے نمبر پر میں نے اتنا سا جملہ کہہ دیا کہ علی کا قد چھوٹا نہیں تھا. جس مورخ نے لکھا اس مورخ کا قد چھوٹا تھا. یہ اون صاحب کو کیوں برا لگ گیا بھائی؟ اس میں اون کا کیا نام لیا میں نے؟ ان کو کیا برا بھلا کہا؟ کہے کے لیے آگ لگ گئی آپ کو؟ کیوں آگ لگ گئی آپ کو؟ ہم نے علی کا دفاع کیا ہے. ہم نہیں جانتے کسی کو، ہر موقع پر ہم علی کا دفاع کرتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ترمذی میں صرف یہ حدیث ہے کہ یہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن مالک ہے حسن غریب. جب آپ علم حدیث نہیں جانتے ہو تو اس میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ ہمارے پاس کم سے کم 200 کتابیں علم حدیث کی یہ سامنے لگی ہوئی ہیں اور سب کتابیں میری دیکھی ہوئی ہیں، شیعہ کتابیں بھی، سنی کتابیں بھی. ہم سے زیادہ علم حدیث کو جان. بیٹھو میرے سامنے تو پھر کرو بات، زبان جو کھول لو علم حدیث پر. اور تم کو تو علم کلام ہی نہیں آتا. میں نے جتنا بھی مناظرہ کیا ہے ٹی وی پہ وہ علم کلام سے کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے آپ ان لوگوں کو مانیں، بے شک ان کا ذکر کریں، ہمارے یہاں آئیں. ہم نے کہا بھائی بے شک جی قبلہ کوئی سنتا ہی نہیں. بے شک. دوسرا جملہ چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں علم کلام. نہ اس میں آیت ہے نہ حدیث. نہ یہ بات آپ حدیث سے کاٹ سکتے ہیں اور نہ آپ یہ بات قرآن کی آیت سے کاٹ سکتے ہیں کہ ان کا ذکر ہم نہیں کریں گے.
اور کریں گے تو آپ پٹیں گے اگر ٹی وی پہ کہیں گے، بے شک بے شک اور آپ قوم کو مروا دیں گے۔ ہم نے دیکھیے قوم کو کس طرح اونچا کیا۔ میں نے کہا یہ قوم بچپن سے ان بچوں کو یہ سکھایا، پوری بات نہیں سنی، بے شک بے شک سیکھنے کا عمل نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے یہ بچے بچپن سے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ علی شہر علم رسول تھے، علی اس کا دروازہ ہے، علی سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ بچہ وہیں سے علی سے محبت شروع کرتا ہے، پھر وہ ساری زندگی علی علی سننا چاہتا ہے۔ اب جب وہ مجلس میں بیٹھنے لگتا ہے تو اب اگر ہم ادھر ادھر، ہم نے تو کہا ادھر ادھر فلسفہ پڑھ دیں، منطق پڑھ دیں، یہ محاورتاً کہا ہے۔ اگر میں فلسفہ پڑھوں، کسی کا مطالعہ، فلسفہ اسلام میں ہے ہی نہیں، فلسفہ تو یونان کا ہے بھائی۔ جو یونان کے فلسفے میں جواب دیا گیا، آپ اسے فلسفے کا نام دے رہے ہیں، لیکن وہ فلسفہ نہیں ہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا جو جواب یونان کے فلسفے کا دیا مولا علی نے، اس کو کہتے ہیں علم کلام۔ نہج البلاغہ فلسفے کی کتاب نہیں ہے، علم کلام کی کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں، اصل فلسفہ علم کلام ہے۔ تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں، منطق، بھائی منطق ایسی چیز ہے کہ ہر ایک تھوڑی جو پڑھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے وہی جانتا ہے۔ تو اب مجمع کے سامنے فلسفہ اور منطق پڑھیں، بھائی وہ آتے ہی ذکر علی سننے، تو میں نے سیدھی سیدھی بات کہی کہ وہ آتے ہیں۔ اب اگر میں کسی اور کا ذکر کروں گا کیا کہنے، وہ سنیں گے نہیں، کیا کہنے، وہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ کیا کہنے، تم ایسا جملہ بنا کے دکھا دو، قیامت تک میرے 2 جملے زندہ رہیں گے کیا کہنے کہ ہمارا مجمع کچھ اور سنتا ہی نہیں، بے شک، اور اگر کسی کا ذکر ہو جائے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک یہ زندہ جملے بول دیے، بے شک، انہی جملوں سے تمہاری بھی مدد ہوگی۔ اور میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں سارے علماء کو، عوام والوں کو، اس طرح کے 2 جملے بنا کے دکھا دو۔ تم یہ کہو کہ یہاں پر ضمیر اختر یہ 2 جملے جو کہہ رہے ہیں، اس کی جگہ یہ 2 جملے ہمارے کہہ دیتے، بنا کے دکھا دو اور فیس بک پہ ڈال دو کہ یہاں جواب کیا دینا تھا وہ مجھے جواب دے کے بھیجو۔ سب کو چیلنج کر رہا ہوں جو ٹی وی پہ شیعہ علماء بیٹھتے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لکھ کے جملے بھیجے کہ یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں۔ بہت عقل مند ہو، بتاؤ یہاں پر تم کیا کہتے ہیں۔ وہ مطالبہ کر رہے تھے ہمارے یہاں آ کر آپ ان لوگوں کا ذکر کیجئے، ہم آپ کے آئے آپ ہمارے یہاں آئے۔ کیا کہنا، جس نے قرآن میں غور سے یہ سورہ نہ پڑھا ہو کہ کافروں نے رسول اللہ سے یہ کہا ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، دوسرے دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ رسول اللہ نے کہا تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ ارے یہ رسول اللہ کی زبان کے جملے بول، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین اس مجمع کے ساتھ۔ بولیں گے تو سورے تک پہنچ جائیں گے۔ جب میں بول دیتا ہوں نا، اس کے بعد دوسرے بولتے ہیں۔ صرف اپنی دلیلوں پہ اگر بات شروع کروں نا تو تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہزاروں صفحے لکھے گئے ہیں۔ میں نے ابھی 20 تاریخ کو پڑھا کہ زواد کو دال نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں جہاں زواد ہے آپ نے دال لگا دیا۔ بے شک، زبئی تھا دبئی کر لیا، بے شک، ابو ظہبی تھا آپ نے ابو ظہبی کر لیا، بے شک، زہران تھا آپ نے زہران کر لیا۔ آپ زے کو بھی ہٹا رہے ہیں، زل کو بھی ہٹا رہے ہیں، اور آپ ہر جگہ دال لگا رہے ہیں، زوئے کی جگہ بھی، زواد کی جگہ بھی، زے کی جگہ بھی، اور زال کی جگہ، چاروں آوازیں ایک ہیں، وہاں دال لگا دیتی ہیں۔ میں کہاں آیا؟ میں نے آیت پڑھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، یہاں زواد ہے ذلہ۔ کیا کہنے کے بلا، آپ نے جیسے ہی دال لگایا ہو گیا دلہ۔ کیا کہنے کے بلا، پڑھ کے دکھاؤ، یہاں دال لگا کے دکھاؤ۔ کیا کہنے کے بلا، ذلہ گمراہی، آپ دال لگا دیجیے، کیا بن رہا؟ کیا کہنے کے بلا، ہمت ہے تو دال لگا دیجیے۔ جس کو یہ اعتراض ہے کہ زواد کے ساتھ دالی بولیں گے، اس کے خلاف نہ بولو، تو میں کہہ رہا ہوں آپ بول کے دکھا دیجیے۔ کیا کہنے کے بلا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، دکھا دینا بھائی۔ تو اس طرح یہ علم کلام کی، بے شک، علم کلام کی کیا کہنے کے بلا، یہ صفتیں ہیں۔ آپ نے مناظرہ نہیں پڑھا، بے شک، میں نے بچپن سے یہ علم سیکھا، بے شک، اس لیے کوئی شیعہ سنی عالم میرے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ بے شک کے بلا، جی جب تک میں زندہ ہوں کوئی نہیں بیٹھ پائے گا، بے شک، چیلنج کر رہا ہوں میں۔
کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یہ میری صلح کلی اور نرمی ہے بے شک کہ میں دونوں طرف کے علماء سے وہ کرتے ہیں میرے خلاف کام لیکن میں جواب نہیں دیتا. بے شک چونکہ اس وقت نصرت معصوم کی منزل پر کام ہوا ہے, بے شک اسے خراب نہ کریں. بے شک بے شک جی جیتی ہوئی لڑائی کو ہار میں نہ بدلیں بے شک ورنہ پھر آگے بھی ہارتے رہیں گے. بے شک بے شک سب کو پیغام دیجئے, جنگ کو ہروائیے نہیں یہ سب کر کے, بے شک اس کو اپریشیٹ کیجئے. بے شک جیتی گئی ہے لڑائی. بے اب شک دوسری صورت لوگ لکھے بے فتح کا کہہ دیتے, گھر جو جلایا اس سے بیزار. یہ سب تو ہوتا ہے جماعت اسلامی میں, بے شک فیس بک پہ بھی ہو رہا ہے, مجلسوں بھی ہوتا ہے. بے شک تو نئی بات کیا ہوتی ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں؟ انہیں پتہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, انہیں پتہ ہے کہ ہم سیدہ کا قاتل کس کو کہتے ہیں, سب انہیں پتہ ہے. کیا کہنے انہیں پتہ ہے کہ امام حسن کا قاتل کون ہے, انہیں پتہ ہے کہ حضرت علی کے سر پہ ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے مجرم کون ہے, سب انہیں پتہ ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں. تو نئی بات کیا ہو, یہ تو ہم پڑھے ہی چلے جا رہے ہیں. بے شک یہاں بحث دوسری تھی. یہاں اگر یہ چیزیں لاتے تو وہاں امام باڑے والی چیزیں اگر اسٹیج پہ جہاں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی قادیانی شیعہ سب سن رہے تھے, اگر میں یہ والی بحث کرتا تو آج کا دن کچھ اور ہوتا. آج کے دن شیعوں کے گھر جلنے ہوتے, ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی. صرف دیکھیں اتنی سی بحث پر جو میں نے نارمل بحث کی ہے, پورے شہر میں آج آرمی لگا دی گئی. بے شک جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, یعنی ہلکی بحث پر آرمی لگی ہے, انچولی کے چاروں طرف آرمی لگی ہے, پورے حسن اقبال میں آرمی لگی, صرف اس لیے کہ میں نے ہلکے لہجے میں بات کیا. اگر میں جلال میں بات کرتا تو آج شہر میں کیا ہو رہا ہوتا. جو سمجھدار اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے, انہوں نے لکھا آپ نے شیعوں کو بچا لیا, آپ نے شیعوں کے گھروں کو بچا لیا, آپ نے شیعہ سنی فساد سے ہم کو بچا لیا. خوش ہوں یار, اتحاد کی فضا پیدا کی ہے. اپنی بات بھی کہہ دی, اتحاد بھی رہ گیا. کون سی بات نہیں کہی. اتنا بڑا جملہ کوئی شیعہ عالم اب بیٹھ کے کہہ دے یہ حرام ہے, یہ حرام ہے نہیں کہا, ہے کہا ہے. جیسے اس نے نام لیا ہم نے کہا یہ حرام ہے. ارے شجرے ان کے موجود ہیں, کوئی حلال نہیں ہے, کہتے آ گیا تم کو کہہ کے اس طرح آؤ. تم کہہ کے دکھاؤ حرام ہیں. کیا کہنے, جب آپ علم کلام نہیں جانتے آپ سمجھیں نہیں. اس کے بعد کیا میں نے کہا لیکن سب سے اوپر احترام واجب آل محمد کا. یہ میں 5 دن سے کہہ رہا ہوں, اہل بیت سب سے افضل ہیں. جب میں نے علی کے فضائل پڑھے کہ علی ہی بچائیں گے محشر میں, تو اہل حدیث مولوی نے کہا غلو, آپ نے ساری زندگی جو ہم پہ الزام لگایا نا غلو, تبھی تو وہ بولا سنی مولوی, یہ شیعوں کی وجہ سے ہوا ہے کہ اس نے کہا غلو, یعنی علی صراط پر ہوں گے. مستند حدیث رسول شیعہ سنی نے لکھی ہے, اور میں نے کہا تو اس نے کہا غلو. اس کو پتہ ہے کہ ان کے یہاں یہ طے ہے کہ اگر علی کی فضیلت پڑھی جائے تو ان کے یہاں غلو کا الزام لگتا ہے. آپ نے سکھایا ہے ان علماء کو, شیعوں نے, اس جواد نقوی نے سکھایا ہے شیعہ سنی علماء کو, جب علی کا ذکر ہو تو فوراً کہہ دو غلو, تاکہ الزام لگ جائے کہ یہ غالی ہیں, یہ نصیری ہیں. ختم کرو یہ سلسلہ. فضائل علی پڑھنا نہ نصیریت ہے نہ غلو ہے. یاد رکھو میں جو زور دے رہا ہوں آخری جملہ تقریر کا کہہ رہا ہوں کہ علی کا ذکر شدت سے اس لیے کرو کہ اگر تم حدیثیں علی کی نہیں سناؤ گے تو وہ چرا چرا کے عرب کے بدوؤں پر, جاہلوں پر وہ حدیث لگائیں گے. تم کو پتہ نہیں حدیثیں چوری ہو جائیں گی, اس لیے شدت سے پڑھو. یہ حدیث علی کے لیے, یہ حدیث علی کے لیے, وہی تو میں نے کام کیا ہے. چوری ہوئی, ذرا غور سے دیکھو تو چوری ہوئی. اب اس پہ بولتا تو پھر جنگ ہو جاتی. اس لیے بیٹھنا بھی تھا, جنگ کرنی نہیں تھی کہ بھائی پورا معاملہ تو ہو جائے, نبھا تو دوں. جب میں نے پڑھا علی علی شہر علم کا دروازہ ہے, جل گئے سب, جل گئے. اب انہوں نے کیا کیا, ہاں اس شہر کی چھت فلاں اور وہ دیواریں فلاں اور پرنالے بھی لگا دیے. شہر میں کئی چھت ہے اور نالے ہیں؟ کس شہر میں دیوار ہے؟ کراچی کی دیوار تو دکھا دو اور دروازہ ہم دکھائیں گے.
ٹول پلازا آؤ میرے ساتھ، جب اندر داخل ہو تو ٹیکس لینا پڑتا ہے، یہی تو کراچی کا دروازہ ہے۔ کون سا شہر ہے جس میں دروازہ نہیں؟ دنیا کے ہر شہر میں، امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، دروازہ موجود، دیوار کدھر ہے؟ ارے اسی پاکستان میں دیوار دکھا دو، ایک ملتان کی دیوار قلعے کی ہے، کہ جاتی پورے شہر میں پھیلی ہوئی، پھر بھی شہر سے باہر نکل گئی ہے دیوار، شہر کے اندر آ گئی کہیں دیوار، ملتان میں بھی نہیں ہے دیوار۔ بے شک قبلہ۔ اچھا چھت جب ہوگی تبھی تو پرنالہ لگے گا، کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، اور پرنالہ کوئی اچھی چیز ہے؟ کیا کہنے قبلہ، اور بھئی برساتی پانی گرے گا تو چلے گرے گا، لیکن چھت پہ اگر کوڑا ہے کیا کہنے تو وہ قبلہ، کوڑا بھی اسی پرنالے سے گرے گا۔ کیا کہنے قبلہ، تو پرنالہ تو کوڑے خانے کا ایک خزانہ ہے، کیا کہنے قبلہ، واہ 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 واہ، بغیر سوچے سمجھے جوڑ لو۔ کیا کہنے، یہ سب جہالت، اس جہالت کو میں 50 برس سے پاکستان میں کیا کہنے، دور کر رہا ہوں، جی ہے قبلہ، شیعہ سنیوں دونوں میں، جی ہے قبلہ، اور یہی کام ساری زندگی کیا کہ جہالت دور کر کے معرفت سکھا دوں گا۔ بے شک، آپ ہمارا کام اب کیا بگاڑیں گے؟ کام تو ہم کر چکے۔ بے شک، کون سا جوان ہے جس نے ہماری کتاب نہیں پڑھی؟ پاکستان کیا، امریکہ، لندن، جہاں جہاں علم پسند لوگ ہیں سب کتابیں ہماری لے چکے بے شک، ہماری کتاب ہر موضوع پہ پڑھی جاتی ہے، ہماری مجلسیں سنی جاتی ہیں۔ اب آپ جلیے اور مر جائیے، کیا کہنے قبلہ، جلیے اور مر جائیے۔ واہ واہ واہ، اور رہ گیا یہ کہ آپ ہم پہ کوئی اعتراض آپ کریں گے اس عمر میں، اور جو ہم 60 برس کام کر چکے اس کا کیا کریں گے؟ کیا کہنے قبلہ، اس پہ پانی کیسے پھیریں گے؟ یہاں نسلیں ہم کو فون کر کے کہتی ہیں تیسری نسل ہے، واہ 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 واہ، دادا کہہ رہا ہے ہمارے خاندان میں آپ کی وجہ سے ولایت علی آئی۔ علی مولا، یہ کیا میرا انعام ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کراچی والے محبت کیوں کرتے ہیں۔ جی ہے قبلہ، جی آج ہے، میں راز بتا دوں، آپ کر کے دیکھ لیجئے گا، ابھی تو سب کی جوانیاں ہیں نا، جی ہے قبلہ، بڈھے تو نہیں ہوئے، میں تو کام کر چکا۔ کوئی شیعہ گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، بے شک، سب سے پہلے مجھے اطلاع دی جاتی ہے، علم عادات بتا دیجئے، اس کا عدد سے نام نکال دیجئے، کیا کہنے، جتنے نام جناب سیدہ کے کراچی کی بچیوں کے آج نظر آ رہے ہیں سب میرے رکھے ہیں۔ بے شک قبلہ، جی ہے، جی ہے، کیا کہنے قبلہ، دیکھیے جو میرے پاس نہیں آیا اور فون نہیں کیا، مجھ سے نہیں نام رکھوایا، اس نے کیسے نام رکھا؟ میں نے پوری فہرست ہر سال جناب سیدہ کے نام کی چھاپ کے بانٹی ہے، ہر گھر میں وہ موجود ہے، بے شک، پمفلٹ 99 ناموں کا، بے شک، جب ان کی بیٹی ہوتی ہے اس میں فہرست میں سے دیکھ کے نام رکھ دیتے جی ہیں، ہے رکھے ہوئے تو میرے نام کے سب سے پہلے میں نے ڈھونڈے، نام میں نے جمع کیے، جہاں جہاں تھے ایک جگہ کیے، اس کے بعد پرچہ چھاپا، میرے پاس چھپا ہوا ہے، پھر میری کتاب جناب سیدہ پہ، پھر میں نے ان ناموں کے معنی بھی بتائیں، کیا کہنے پھر قبلہ، بیٹوں میں جہاں جہاں اصحاب حسین کے نام آئیں، بے شک، بریر، بے شک، بے شک، جی ہے قبلہ، اوسجا، بے شک، حبیب، یہ سب میرے رکھے نام، کیا کہنے قبلہ، انون جتنے نام نظر ہیں میرے رکھے، بے شک، کنیزوں کے جو نام ہیں میں نے رکھے، بے شک، اماموں کی ماؤں کے نام میں دیتا ہوں، یہ جو دنیا میں مشہور ہو رہا ہے سمانہ، سبیکہ، یہ سب میری دریافت ہے، بے شک قبلہ، اور یہ ان بچیوں کے نام میں نے رکھا جو بچیاں اب مائیں ہیں، بے شک ان کے بھی بچے ہو چکے، ان کے نام بھی میں نے رکھے۔ بے شک، یہ تو ایک خدمت بتا رہا ہوں، اس لیے کراچی کا مجمع مجھ پہ ٹوٹتا ہے، جی ہے قبلہ، میں پیسے تھوڑی بانٹتا ہوں، سب کے اندر محبت سمائی ہے 3 پشتوں کی۔ کیا اب آ جائیے اس پر، جو بچے بڑے ہوئے ان کی بسم اللہ میں نے پڑھائی، جن بچوں کی بسم اللہ میں نے پڑھائی وہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ گئے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ تعلیم سے کیسے محبت ہوئی ان کی۔ بے شک، بھائی پتن کی پوتی اب ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، بے شک، اس کی بسم اللہ میں نے پڑھائی۔ بے شک، بے شک، ایک مثال دے دی، کیا کہنے تو مجلس میں تو بیٹھیں گے نا کہ میری پوتی نے آج ترقی کی، علامہ نے بسم اللہ پڑھائی تھی، جی ہے تو قبلہ، یہ مجمع جو آتا ہے جی بزرگوں ہے کا، قبلہ، بچوں کیا کا، کہنے جوانوں قبلہ، کا، بھائی ماشاءاللہ دیکھیے ابو طالب بیٹھے ہیں، کیا کہنے قبلہ، جی اتنے ہے، کم عمر ہیں یہ، جی ہے قبلہ، مجلس کا شوق چھوڑتے ہیں، اپنی گاڑی پکڑی اور مجلس میں آ گئے، کوئی آئے یا نہ۔ اب یہ ہیں وصال لیدی کے بیٹے جو کہ بہت بڑے عہدے پر بینک میں ہیں، بہت بڑے عہدے پر، وصال ان کے والد، ان کے دادا کون ہیں؟ اقبال زیدی صاحب،
پی ایچ ڈی کے صدر، جن کو ساری دنیا امو کہتی ہے، کیا کہنے، ان کے دادا نے جوانی میں مجھے سنا تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ، اب ان کی اولاد وصال اور ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے اور سارے داماد میری مجلس میں ہوتے ہیں اقبال صاحب کے دور، اور اب یہ پوتا بے شک، ابھی سے نہیں آ رہا، اس نے ایک مضمون بھی انگلش میں مجھ پہ لکھا، جی ہے قبلہ، یہ عالم لڑکا ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا ہے، ماہر ہے انگریزی کا، ماہر اردو، اور پھر اس نے ایک میرے لیے ویڈیو بھی چلائی ہے، بے شک، ایک پوری ویڈیو کا پروگرام پورا بولا ہے یہ مجھ پر، یوٹیوب پہ چل رہی ہے اور اتنے لوگوں نے لائک کیا۔ یہ ایک مثال دی میں، بے شک، ورنہ یہ سارے لوگ جیسے بیٹھے ہیں، کیا کہنے ان قبلہ، کا خاندان مطلب جاوید کا خاندان یہاں پہ یہ سارے بھائی بے شک، کھوکرا پاس بے پورا شک، خاندان، بے شک، ان کی والدہ، گھر والے، کیا ہمیشہ کہنے، جہاں بھی مجلس ہوئی، رات 12 بجے ہو 1 بجے ہو، کیا کہنے یہ لوگ قبلہ، پہنچتے ہیں۔ بے شک، بے شک، یہ فخر شاہ بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک قبلہ، کیا یہ کہنے، فخر شاہ بیٹھے ہوئے جی ہے قبلہ، جی ہے، یہ جب آئے تھے خیرپور سے تو یہ بالکل لڑکے تھے، کیا کہنے، جی ہے، یعنی جوان تو ابھی ہیں، نوجوان تھے، کیا کہنے قبلہ، بالکل مطلب کلی کھلی نہیں تھی، کیا کہنے، گلاب بنے نہیں تھے، کیا گلاب تو اب نظر آ رہے جی ہیں۔ ہے، جی ہے، جی ہے، اب ان سے پوچھئے کہ یہ کب سے مجھ سے محبت کر رہے کیا ہیں؟ کہنے قبلہ، کیا کہنے، یہ نقی صاحب بیٹھے ہیں، بے شک، مجالس سے ہوتی تھی خیر العمل مسجد میں، بی بی کی مجالس سے۔ دیکھیے سن لیجیے تاریخ، بے شک، پہلے مجلسیں جناب سے یہ تھا کہ شہداء کربلا مسجد میں ہوتی تھی، کیا لیکن ان کو یاد ہے، بے شک، ایسے لوگ یاددار جن کا حافظہ اچھا ہے ان سے آپ سن بے لیجیے۔ شک، نقی صاحب بیٹھے ہیں، بے شک، بے شک، ان کی والدہ بے شک، بے جو شک، مجھے بالکل اپنے بھائی کی طرح بے شک، مجھ سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھاتی ہیں، والدہ ان کی، بے شک، ان کے والد بے شک، کیا مجال کے 1 دن 2 دن بعد وہ مجھ سے ملنے نہ آئے، بے شک، اور جب آئے کوئی تحفہ لے کے آتے، بے شک، کبھی خالی ہاتھ نہیں بے آئے۔ شک، ان کے والد منظر حسین صاحب، بے شک، اس کے بعد ان کے سارے بھائی ماشاءاللہ بے سے شک، سب بھائی، بے اب شک، اس کے بعد ان کے بیٹوں پہ یعنی تیسری نسل، بے شک، ان کے بیٹے اکبر، بڑا بیٹا علی، پھر عباس، ماشاءاللہ تینوں بیٹے جو نوے پڑھتے بے ہیں شک، اور مشہور ہیں پوری دنیا میں، وہ سب بھی ویسی محبت کرتے ہیں بے جیسے شک، ان کا باپ کرتا ہے اور جیسے ان کا دادا کرتا بے شک، ہے۔ بے یہ شک، مثال کون خطیب دے گا اس کا ناصر؟ باتیں کر رہے ہیں، کیا کہنے قبلہ، جی یہ ہے، محبتوں کی باتیں ہیں، ذل رضا ایسی تھوڑی بیٹھے ہوئے بے ہیں، شک، اتنے بڑے تھے بچپن سے آ رہے ہیں دونوں بے بھائی، شک، بے شک، تو ان کے والد ضلع صادق صاحب سے دوست بے وہ دیکھیں شک، پیچھے نگاہ لڑکا کھڑا ہوا، بے شک، اس کی شکل دیکھ لیجیے سامنے کھڑا، بے شک، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے والد صفدر بے شک، میرے کیا گھر کے پاس کہنے، رہتے تھے، کیا 24 کہنے، گھنٹہ میرے بیٹھے رہتے۔ جب میں گھر گیا تو میں نے کہا ارے صفدر یہ تمہارا بیٹا ہے، تو اب دیکھیں اس نے باپ کو آتے مجلس میں ماں کو دیکھا، بے شک قبلہ، بے اب یہ شک، یہاں آیا، اب مجھے نہیں پتا تھا یہ صفدر کا بیٹا، جب میں اس کے گھر گیا پتہ چلا صفدر جو میری مجلس کا ممبر ہے اور آج بھی ممبر بے ہے، شک، ہر گھر کی کہانی سنا دوں کیا کہنے کہ قبلہ، بیٹے آئے کیسے، باپ کی وجہ سے آئے یا ماں کی وجہ سے، بے شک، بے شک قبلہ، بے شک، یہ بیٹے ان کا بیٹا ماشاءاللہ لاجواب لندن میں ہے بے شک، اور میسج بھیجتا رہتا ہے، بے شک، اتنا مومن بچہ ہے، بے اتنا شک، مومن بے بچہ شک، ہے، جی ہے قبلہ، اور کمال کی ترقی کی۔ میں لندن گیا تھا تو اپنا آفس بھی دکھانے کو لے گیا، واہ واہ واہ، گاڑی لے کے آیا تھا، مجھے لے گیا ان کا بیٹا، کیا کہنے، ماشاءاللہ یہ کب سے سن رہے ہیں میری مجلس، بے شک بیٹا قبلہ، جب لندن سے آتا ہے ان کے ساتھ آتا ہے۔ بے شک، بے شک، تو اب یہ سارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ دیکھیے یہ اپنے بیٹھے میں شامیر بے شک، تمہارے پھوپھیزاد، شہزر اور شامی، پھوپھیزاد بھائی ہیں نا تمہارے، یہ پوری فیملی ان کے والد مسعود بھائی، بونے بھائی یہ سب ایک جگہ بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں۔ بے شک، یہ نوخان ہیں انجمن محمدی قدیم کے، بے شک، بے شک، بہترین گلا ہے، بچپن سے باپ کے ساتھ آ رہے ہیں، بے شک، آپ کاہے لیے جل رہے ہیں بھائی؟ کیا کہنے قبلہ، جی یہ ہے، مجمع اور ہے، آپ کا مجمع اور جی ہے۔ ہے قبلہ، جی ہے، یہ تو میں نے کہہ دیا بے شک، کہ ذکر علی پہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنے، تو وہ بھاگیں گے کیوں نہیں؟ ہمارا مجمع کیوں نہیں بھاگے گا؟ کیا آپ ان کو کہیں پتہ ہے یہ ذکر علی کے علاوہ کچھ پڑھتے ہیں۔ کیا کہنے قبلہ، جی ہے قبلہ، جی ہے، اب خرم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جی ہے دیکھیے قبلہ، جی ہے، یہ علی بیٹھا ہوا جی ہے، ہے اس کے والد کلیم ہیں۔ کیا کہنے، اب دیکھیے شیلو شکل دکھا رہے ہیں کہ جلدی سے ان کے بھی کیا ابا کا کہنے ذکر قائم کیا رہتا ہو کہنے اور ان کے دادا سبتے صاحب کا بھی نام لیا جائے، وہ پورے خاندان ہی مطلب بے یہ شک قبلہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اسی مجلس کا عاشق ہے، تو چلیے نام آ گیا، کیا کہنے قائم قبلہ، رضا، پھر ان کا بیٹا علی کیا اور کہنے؟ شیلو۔ اب یہ شیلو کا نام کیسے رکھا گیا کیا کہنے، یہ آپ کو نہیں پتا؟ شیلو ایک نیا نام ہے، کبھی آپ نے سنا؟ کیا کہنے، نہیں سنا نا؟ وہ بیچارہ ہمارا جو مائک لگاتا تھا پہلے گولی مار والا،
आसिफ, तो उसको उर्दू नहीं आती, हाँ, तो कहता था चीलू। क्या कहने हैं? ये इतने छोटे से थे, 2-3 साल के, उसके माइक की मशीन में घुसते थे, वो दौड़ के आता था, हटो चीलू, क्या कर रहे हो, माइक खराब हो जाएगा। वाह वाह वाह, तो कब से 2 साल की उम्र से तो ये मशहूर है। क्या कहने किबला, जब तलफ़ुज़ सही हुआ सबका तो शीलू कहने लगे। क्या कहने, मैंने मजलिस में एक बार पढ़ा कि यहूदियों को एक वसीयत जनाब याकूब ने की भाई थी। क्या कहने, कहा था तुम्हारी हुकूमत पूरी दुनिया पे है यहूदियों कायम हो जाएगी क्या कहने, और तुम बहुत दिन राज करोगे, लेकिन याद रखना जिस दिन शीलू क्या आएगा, तुम्हारी कहने? हुकूमत खत्म हो जाएगी। क्या अब देखिए इंजील में, इब्रानी में, ज़बूर में ये लफ्ज़ आया है, बेशक, शीलू वाला लफ्ज़ आया। क्या कहने, क्या मतलब है? यहूदियों से याकूब ने कहा था जब शेर आ जाएगा तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। खैबर में जब हजरत अली आए और कहा मेरा नाम मेरी माँ ने शेर हैदर रखा है, हुकूमत खत्म हो गई यहूदियों की, आज तक नहीं बन पाई, रो रहे हैं। एक छोटा सा मुल्क लिए बैठे हैं, शेर ने तितर बत्तर कर दिया। बेशक बेशक, तो ये मैं मजलिस में पढ़ा करता था, बेटा हुआ और अच्छी तारीख पे पैदा हुए ये, यानी इमाम हसन अस्करी इस्लाम की बेशक, आमद और ज़हूर के दिन ये हुए, बेशक, और इनके दादा का नाम भी अस्करी, बेशक, इसलिए मैंने कहा दादा के नाम पे अस्करी रख दो बेशक, ताकि वो नाम जिंदा रहे। तो अस्करी नाम हो गया। अब पुकारने का नाम आया तो कायम ने कहा भाई वो जो आप पढ़ते रहते हैं कि शीलू आएगा शीलू आएगा, क्या कहने, मैंने कहा अभी 12वां शीलू आएगा, क्या कहने, अभी एक शेर आना है। बेशक। तो मैंने कहा हाँ रख दो, इस तरह इनका नाम रखा। बेशक, आप ये सब नहीं कर सकते, क्या कहने किबला, आपके पास टाइम नहीं है। मैंने कौम से मोहब्बत की, बेशक, मोहब्बत लुटाई, बेशक उनकी किबला, हर चीज में शामिल। क्या किसी ने कहने? कहा मेरा इम्तिहान है, पेपर ये है, वाह, हमको वाह, ये वाह। मौजू दे दीजिए। वाह, आपको वाह। क्या पता कितने काम होते हैं, बेशक कितने किबला। यहाँ से PhD निकल गए, बेशक, कितनों को मैंने एमफिल करवा दिया, वाह, वाह, वाह। कितनों को मैंने MA पास करवा दिया। वाह, वाह, वाह। पूरी रिजविया और नाजमाबाद मुझसे पढ़ के उसने हाई स्कूल और मैट्रिक किया। बेशक। अगर कोई ना मिले आपको नाजमाबाद और बेशक रिजविया में, किबला। तो आप जिया रिजवी को फोन कीजिए, अटलांटा जॉर्जिया, बेशक। गमखारा ने अब्बास के साहिब बयान, और उनसे पूछिए कि आपने हाई स्कूल, इंटर, BA और एमकॉम तक किससे पढ़ा। क्या वो कहेंगे कहने? ज़मीर अख्तर से। क्या और सिर्फ ये कहने? नहीं, वो बताएंगे मजलिस में बैठना, मजलिस सीखना, मजलिस की तहजीब बेशक सब किबला। हमने उनसे सीखी है। बेशक, वीडियो बेशक। यूट्यूब पे उनका पढ़ा हुआ है, बेशक किबला, बेशक, पढ़ा हुआ है। जिया रिजवी कहेंगे वो मिल जाएगा आपको। तो ये उस वक्त के हैं बच्चे जिनके बेशक बच्चे अब किबला। बड़े हो गए। बेशक। उन्होंने मुझसे पढ़ा है पूरा महल्ला नाजमाबाद। बेशक मैं अगर चला किबला। जाऊँ नाजमाबाद, हर घर से अब बुजुर्ग की शक्ल में वो लड़का निकले। बेशक किबला, मौलाना आदिल के बेटे, उनको मैंने पढ़ाया था, पास हो गए थे वो, बेशक, इंतकाल हो गए, उम्र ज़्यादा थी। तो बहुत से तो हुए हैं जो अपनी उम्र गुजार के चले गए जिन्होंने मुझसे बेशक, पढ़ा। बेशक, यार आप किससे मुकाबला कर रहे हैं, क्या कहने किबला जी, क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हैं? चूंकि मैं बता नहीं रहा हूँ ये सब। अब तो देखिए फेसबुक है, अब तो मैं रोज़ाना एक प्रोग्राम अपनी लाइफ के बारे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बाहर से लोग आ भी रहे हैं वो लाइफ के बारे में पूछने। कल तो एक आए थे तो कह रहे थे अपना बचपना सुना दीजिए कि आपने इल्म हासिल कैसे किया। पूरा प्रोग्राम जीना का पाकिस्तान, उसके ऊपर इंटरव्यू अब आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह सोशल मीडिया पे भी इंटरव्यू आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर किया जाए, बेशक किबला, समझाया जाए कि आप इस तरीके का काम दुश्मनी में नहीं करें। बेशक, दुश्मनी क्या में कहने करें किबला, इसलिए कि देखिए काम मैंने कर लिया। बेशक, अगर आज आप हमें बुरा कहते भी हैं तो हमें कोई परवाह नहीं होती, इसलिए कि हमने इतना काम कर दिया है बेशक कि किबला। सदियों बाकी जी रहे, हैं, जी हैं, इसलिए हम आपसे मुतासिर नहीं होते। बेशक, हमें कोई आपके जुमलों से वो नहीं होता, लेकिन चूंकि आपने ऐसे वक्त में कि जब हम लड़ाई जीत रहे थे बेशक, तो आपने उसमें टांग अड़ाई है। बेशक, और क्या ज़रूरत थी ओन साहब को ये कहने की कि अली का कद छोटा था, और इसके ऊपर तो मैंने मनाजरे किए बेशक, और मैंने ही बोला। जब सुन्नी उलमा बोल लिए और एंकर बोल लिया कि कद छोटा नहीं था, तब मैंने कहा कि बेशक, अली का कद छोटा नहीं था। दलाइल मेरे पास है, मैंने मिसाल भी दी कि बेशक। कौशल न्याजी ने दिल्ली में एक तकरीर इसी मौजू पर मुझसे मशवरा करके की थी, बेशक, और मुझसे पूछा था कि वो दलाइल दे दीजिए कि जिसमें मैं बताऊं कि अली का कद छोटा नहीं था। बेशक, दलीलें कौशल न्याजी को मैंने दी थी, वो भी बेशक। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बेशक, सुन लीजिए, अली कॉन्फ्रेंस के नाम से यूट्यूब पर पुरानी रील मौजूद है, कौशल न्याजी अली पे तकरीर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आंखें खोलें, कान खोलें, और जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है ऑनलाइन वो सब अपने दोस्तों को समझाएं। कमेंट आप ऐसे लिखें
ابھی ہم بعد میں کمنٹ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، اور کمنٹ آتے رہیں گے، اس لیے کہ مجلس روز پڑی رہتی ہے یوٹیوب پہ اور میں کمنٹ دیکھتا ہوں۔ کمنٹ سارے میں جمع کر رہا ہوں، جمع کر کے میں سناؤں گا اسی یوٹیوب پر کہ کیا کیا کمنٹ آتے ہیں نام کے ساتھ، تو جو بدعقلی کے آتے ہیں وہ بھی سناؤں گا، بتاؤں گا کہ علم کیسے بولتا ہے اور جہالت کیسے بولتا ہے۔ بے شک بے شک تو دیکھیے اب تو خیر میں فیس بک پر بھی علمی کام تحقیقی شروع کر دیا میں نے، ورنہ میں تو کتابیں لکھ رہا تھا، اس پہ کام کر رہا تھا۔ اب چونکہ کمپیوٹر مجھے آتا نہیں تھا تو مشکل تھی، تو میں نے کہا چلو یہ گوگل وغیرہ تو سمجھ ہی لو کتاب لکھنے کے لیے، کیا کہنے، تو اس کی بھی میں پورا دفتر چھوڑ کے جاؤں گا کہ یہ معاملہ کیا تھا کیا کہنے اور یہ کیوں بنا اور اس کے پر کیا کیا ہوا اور جو کچھ کروایا گیا اس کے مقاصد کیا تھے، یہ سب اس کتاب میں لکھوں گا۔ آپ دیکھیے گا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں کورس میں میری کتاب چلے گی انشاءاللہ، بے شک قبلہ، کیا مجھے پتہ ہے کہ ریفرنس بک ہو جائے گی جب میں وہ بے لکھوں گا۔ شک۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی محبت، آپ نے ہمارے سارے مسائل سنے، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی بحث ہو تو دلیل دے دیجیے گا کہ ہم نے کہیں پر بھی کوتاہی محبت علی میں نہیں کی۔ بے شک، اب وہ میدان جنگ تو بن نہیں سکتا تھا بول ٹی وی، ورنہ تو پھر مار پیٹ شروع ہو جاتی۔ طاہا صاحب حسن امام کے بیٹے گئے تھے، وہ آگے بڑھے، ارے وہ آگے بڑھ گئے، وہ سمجھے کچھ کر دو، تو ایسے لوگ تو ہیں ہمارے پاس۔ ہمارا سمجھدار بچہ علی، اس نے کہا نہیں یہ نہ کرو، بے شک بھیا خود ہی سمجھ لیں گے معاملے، بے شک ورنہ پھر وہ کشتی شروع ہو جاتی ہے، آستینیں چڑھ جاتی ہیں، بے شک تو الزام ہم پہ آتا ہے، لڑکے آپ آئے، ہنگامہ آپ نے کرا دیا، ارے ہنگامے سے تو بچا دیا۔ بے شک قبلہ بھئی یہی جی کہو، اور سب لوگ یہی کہو کہ اللہ کا کرم، مولا کا کرم، اور اللہ ہر گھر کو آباد رکھے اور ان بلاؤں سے بچائے، فرقہ وارانہ سے بھی بچائے اور برکتیں دے۔ میں دعا تو پورے پاکستان کے لیے کرتا ہوں، جہاں جہاں یہ وبا اور بیماری پھیلی ہے اللہ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما، پروردگار ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ فضلات منظر حسین صاحب کے لیے پڑھ دیجیے، مرحوم جو کہ احسن نقی صاحب کے والد گرامی تھے۔